مسلمانوں کو اگر اسلام سے دور کرنا ہے تو کس چیز سے دور کیا جائے؟ آپ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی نماز نہیں روکی جاتی. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو کہا جائے ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، حالانکہ دین کا ستون کہا گیا نماز کو. نماز ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، عیدین بھی ہوتی ہے، روڈوں پہ نمازیں ہو رہی تھی. غیر مسلم ملکوں میں بھی مسجدیں بن رہی ہوتی، مسجد بننے سے نہیں روکا جاتا. قرآن کی اشاعت ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، نہیں روکا جاتا. ایک چیز پر ہر تھوڑے دنوں کے بعد اٹیک کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کر مسلمانوں کی ایک چیز پر بہت زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے. اور دشمن کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، دشمن ہمیشہ اٹیک اس چیز پہ کرے گا جو زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، جو زیادہ نقصان دہ ہوگی، کہ یار یہ نکل جائے نا تو پرابلم مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ساری دنیا سے جب غیر مسلموں کی طرف سے سازش کے تحت مسلمانوں پر جب اٹیک کیا جاتا ہے تو کیا اٹیک کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے دلوں سے نکال دو، ان کے آقا کی محبت ان سے دور کر دو. یہ ٹیسٹر لگا لگا کے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی پاک سے اب کتنی محبت باقی ہے. تو جب جس چیز پر اٹیک زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ہم اس کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں. کیلشیم کم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کیلشیم کا ٹیبلٹ پیتے ہیں. وٹامن ڈی کم ہو تو وٹامن ڈی کے ٹیبلٹس لیتے ہیں. اب عشق رسول کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی جب کوشش ہونا، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عشق رسول کو انہانس کریں، ہم وہ کام کریں جس سے نبی پاک سے دیوانہ وار محبت ہمارے اندر آ جائے. سب سے پہلے سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عشق رسول، یہ ہمارے ایمان میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان پر ایمان لانا ہمارے دین کے لیے کتنا ضروری ہے. کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے مذاہب والے ہیں. جب تک وہ تصدیق قلب کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک پر ایمان نہ لائے، ان کو آخری نبی نہ مانے، اللہ کا رسول نہ مانے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ تصدیق قلب کے ساتھ کہنا ضروری ہے. کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بندہ ایمان لاتا ہے. یہ تو ہو گیا ادنا درجہ انٹری کرنے کا، اسلام میں انٹر ہو گیا. اب مومن ہونا ہے اور پرفیکٹ مومن ہونا ہے. دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، مگر دیکھیں ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، یا جس کے صدقے ایمان ملا ہے وہ بتائیں گے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف، بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پرفیکٹ مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب کنڈیشن آ گئی، جب تک میں اس کے نزدیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹاپ آف دا لسٹ پریورٹی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب اتنی محبت ہوگی تب ہم پرفیکٹ مومن کہلائیں گے. اب بڑی زبردست بات ہے کہ نبی پاک سے محبت کرنا اور سب سے زیادہ کرنا یہ میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کی جان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، تو محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، اور سب سے زیادہ محبت ہوگی تو ہم پرفیکٹ مومن بنیں گے. مگر ایک لاجیکل کوسچن ہے، آج میں آپ کو ایک اور طرف لیے چلتا ہوں. ایک لاجیکل کوسچن ہے کہ جناب محبت، پیار، لو، افیکشن یہ کیا نہیں جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں بھائی اس سے محبت کر لو، آپ ان سے محبت کر لو، ورنہ تو ہمارے سارے بچے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے. بھائی بھائی میں کیوں ناراضگی ہوتی ہے؟ اچھا مزے کی بات، ساری زندگی کوئی ساتھ رہے اس سے پیار نہیں ہوتا. کوئی 5 منٹ کی ملاقات کر لے وہ اچھا لگ جاتا ہے، وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اٹ مینس کہ یہ ایک کیفیت ہے جو کسی سے ملنے، کسی کے بارے میں سننے سے خود بخود ہوتی، کی نہیں جا سکتی. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوسچن آئے کہ جناب مومن ہونے کے لیے نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرنا ضروری ٹھہرا، تو پھر نبی پاک سے محبت تو ہوتی ہے، کیسے کرے، خود بخود کیسے ہوگی؟ تو چلیں جناب اب دوسری طرف چلتے ہیں. واٹ از دا ریزنز؟ ہم تلاش کرتے ہیں وہ وجوہات کہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں بڑی پیاری بات لکھی کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص سے محبت ہونے کے 3 ہی ریزن ہوتے ہیں. نمبر 1، یا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت لوگوں اچھے لگتے ہیں، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے، خوبصورت ہو. نمبر 2، خوبصورت نہیں ہے مگر اسپیشل ہو،
واہ کمال ہو. لوگوں کو کالے کلوٹے فٹ بالر سے پیار ہو جاتا. کیوں یار اس سے زیادہ اچھا گول کوئی نہیں کرتا. وہ پلا کرکٹر سے محبت ہو جاتی کیونکہ سب سے زیادہ رن اس کے ہوتے ہیں. دکھنے میں اچھا نہیں ہوتا, اسپیشل بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اچھا جناب, تیسری بات, نہ خوبصورت ہے نہ اسپیشل ہے, مگر کیئرنگ ہے, مددگار ہے, ساتھ دینے والا, احسان کرنے والا ہے. بعض اوقات ماں باپ سے سب سے زیادہ پیار کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات کسی چاچا سے, کسی رشتہ دار سے, کسی دوست سے پیار ہو جاتا ہے. یار یہ مصیبت میں کام آیا تھا, میں پھنس گیا تھا, اس نے مجھے نکالا تھا, اس نے میری ہیلپ کی تھی. ساری زندگی بندہ اس کی عزت کرتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ تینوں ریزنز میں جتنے نوجوان ینگسٹر میرے بھائی پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں, آج کل لوگ دنیا والوں کی محبت میں بہت جلدی گرفتار ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ کلچر بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بے حیائی, بری باتیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آج آپ کو اصل عشق, اصل محبت ہونی کس سے چاہیے, اور اس کے لیے لاجیکلی آج بات کروں گا کہ ریزنز کیا ہوتے ہیں. خوبصورت ہو, اسپیشل ہو, یا کیئرنگ ہو, خیال کرنے والا ہو. اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے ان تینوں ریزنز کے سامنے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. چلیں جناب, اگر کسی خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب نے میرے حبیب کو کیسا حسین بنایا ہے. نہ ان جیسا حسین اس کائنات میں آیا ہے, نہ کوئی آنا ہے. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. اللہ نے ایسا بنایا میرے آقا کو, نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا, نہ اس کے بعد کسی کو بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا گیا, مگر جب نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ نے کیسا حسین بنایا, صحابہ کرام دیکھتے تھے دیوانے ہو جاتے. اتنی حدیثیں نبی پاک کے خوبصورتی کے بارے میں بیان ہوئی ہیں, سبحان اللہ. 14ویں رات کا چاند, اٹس مور بیوٹیفل. اور جب آپ ولیج ایریا میں چلے جائیں تو چاند اور تارے اور زیادہ برائٹ دکھتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں, کہتے ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا, میں نے چاند دیکھا, بہت بیوٹیفل تھا, مگر جب دیکھا کہ نبی پاک بھی تشریف فرما ہے, کہتے میں نبی پاک کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر میرے آقا کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر آقا کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں. کچھ حروف ایسے جس کا ٹرانسلیشن ہم نہیں جانتے, اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے. یاسین, طٰہٰ, کہیں قاف, کہیں نون, ایک جگہ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, میں نے بھی پڑھا, آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر بریلی کے تاجدار نے بھی پڑھا. کہتے یہ کیا ہے, یہ 5 حروف کیا بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کاف ہے نا, یہ نبی پاک کی گیسوؤں کی طرف اشارہ ہے, زلفوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا دیکھیں, ہونٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کو گول کریں تو ہا, جو چھوٹی ہا ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ ہا جو ہے نا, یہ میرے آقا کے دہن کی طرف اشارہ ہے, منہ مبارک کی طرف اشارہ ہے. ابرو جو ہے نا, یہ یا جو ہے نا, یہ میرے آقا کی ابرو ہیں, اور عین اور صاد یہ 2 نورانی آنکھیں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو, ہا دہن, یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ارے آج میں اور آپ اس طرح سمجھیے گا, ہم دعوت میں آتے ہیں, محفل میں آتے ہیں, ذرا اچھی طریقے سے تیار ہو کر آتے ہیں, کپڑے چینج کر کے آتے ہیں, منہ دھو کر آتے ہیں, مگر گھر والوں کے سامنے تو ہمارا ہر حال ہوتا ہے نا. سنو, میں نبی پاک کے گھر والوں کی بات بتاتا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی مبارک زوجہ ہے نا, سنو وہ کیا کہتی ہیں. نبی پاک کی نعت بی بی عائشہ بھی پڑھتی تھی. آئے نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو, اے نعت سننے والوں تمہیں مبارک ہو, یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. آؤ میں بی بی عائشہ کی نعت سناتا ہوں. بی بی عائشہ کہتی تھی فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ, اگر مصر والے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گال مبارک، رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے، اس کی خوبیاں جان لیتے، وہ حضرت یوسف کی خریداری میں اپنے پیسے بازار میں خرچ نہ کرتے۔ کہتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، کہتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو زلیخا کو جو ملامت کرنے والی عورتیں ہیں نا کہ اے زلیخا تم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کیوں ایسی دیوانی ہو، وہ بھی اگر میرے آقا کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی، ارے وہ ہاتھوں سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا، نہیں آقا کی جبین دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اللہ نے ایسا حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں۔ سنو حسان بن ثابت نے کیا نعت لکھی، میرے آقا کا حسین چہرہ دیکھا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ سنو آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ جن لوگوں کو کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یار یہ نعتوں میں اشعار سمجھ نہیں آتے، سنو میں صحابی رسول کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں، اب اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر آج اردو میں کوئی شاعر یہ کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ اگر حضرت حسان لکھیں خلقت مبرعا من کل عیب، حضور آپ کو آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا، سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا، تو میرے اعلیٰ حضرت اگر لکھیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے یہ تو حضرت حسان کی شاعری کا ایکسپلینیشن نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے۔ تو کیا کیا نبی پاک کی خوبصورتی بیان کروں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک کے ایک نعت گو صحابی تھے، نعتیں لکھتے تھے، کہتے ہیں نبی پاک کو اللہ پاک نے جتنے معجزے دیے نا، وہ نہ بھی ہوتے نا تو پیارے آقا کا روشن چہرہ ہی ان کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ اللہ پاک نے ایسا حسین بنایا تھا کہ لوگ آ کر کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب حسن مصطفیٰ پر تو ساری رات گفتگو، مجھے اتنے اشعار یاد آ رہے ہیں، اتنے واقعات یاد آ رہے ہیں، مگر چونکہ مجھے پورا بیان کرنا ہے، مگر ایک بات، جب بھی حلیہ مصطفیٰ پر بات ہو بات پوری نہیں ہوتی۔ سیرت کی جس کتاب کو بھی اٹھا لیں اور جب بھی آپ نبی پاک کے حسن و جمال کا چیپٹر کھولیں گے، آپ کو ایک عجیب و غریب خاتون کا ذکر ضرور ملے گا۔ اس خاتون کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ وہ خاتون کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی، مفتیہ نہیں تھی، انہوں نے کوئی دین کی بہت بڑی خدمت نہیں کی، کوئی خیمہ نشین خاتون تھی، راستے میں چلنے والوں کو کھانا بیچا کرتی تھی، کوئی ان کے خیمے میں آتا، پانی لیتا، دودھ لیتا، کھانا دیتی، پیسے، بس دیٹس اٹ۔ ولیجر ویمن، پور، غریب خاندان، بس اس خاتون کے بھاگ جاگ گئے۔ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، راستے میں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک خیمہ نظر آیا، ایک بوڑھی خاتون نظر آئی، کونین کے والی اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ آقا صرف اس کے خیمے میں داخل، نصیب دیکھو کیسے جاگے ان کے۔ آقا ان کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک غریب سا خیمہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، برتن سوکھے، ایک بکری ہے لاغر، تھن میں دودھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کو؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دودھ بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تم اجازت دو تو میں اس بکری سے دودھ نکالوں۔ کہ حضور اس بکری نے تو کئی دن ہو گئے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دو۔ پیارے آقا نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا، ہاتھوں ہاتھ اسی وقت تھن بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ کمرے کے سارے برتن بھر گئے۔ نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا، اور جناب ان کے گھر والوں نے بھی دودھ پیا۔ نبی پاک سے بس اتنی دیر کی ملاقات ہے اور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، مگر اتنی سی ملاقات نے اس خاتون کے بھاگ کیسے جگائے سننا ذرا بھی آگے۔ اس ملاقات میں اس خاتون کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ نبی پاک کا نام ہی پوچھ لیتے، نام بھی نہیں پوچھا، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس خاتون کے شوہر آئے، اب خاتون کا نام بتاتا ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ام معبد رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا نام ابو معبد رضی اللہ عنہ۔
وہ آئے اور کہا کہ اے ام معبد یہ آج خیمے کا حال چینج ہے، برتن دودھ سے بھرے، بکری بڑی فریش، کچھ گھر میں رونق سی ہے، بات کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں، تھوڑی دیر پہلے ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا، ایک مبارک چہرے والے آئے تھے اور آ کر یہ ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے۔ اچھا ام معبد کچھ ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے میرے آقا کی وہ نعت پڑھی ہے، نبی پاک کا وہ حلیہ بیان کیا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ، نبی پاک کا مبارک جسم بیان کیا جاتا ہے، ام معبد کے یہ الفاظ ضرور شامل کیے جاتے ہیں۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، نبی پاک کے ذکر کی برکت دیکھو، اس خاتون کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے۔ ہم جبھی تو کہتے ہیں کہ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے ام بابت نے صرف ان کا حلیہ بیان کیا۔ میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں، میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، ذرا دیکھو کیا موتی والے الفاظ ہیں، کیا خوبصورت بات کی۔ ام بابت کہتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرتی ہیں، کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم آئے ہائے فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافہ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم السماء وعلاہ البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید حلو المنطق۔ اللہ کہتی ہیں محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ میں نے چند الفاظ صرف بیان کیے ہیں، ابھی تک آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا، مگر سچ بتاؤ یہ کیسے الفاظ بول، سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا تھا بتاؤں؟ نعت خوانی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ نعت خوانی نہیں تو کیا ہے؟ نبی پاک کی شان وہ خاتون اپنے شوہر کے سامنے بیان کر رہی ہیں، اور مزہ ان کو اتنا آیا کہ جب دوسرے دن کام سے آئے کہ اے ام بابت پھر ذرا مبارک کی باتیں بتاؤ نا۔ روز گھر میں میلاد ہونے لگا، روز گھر میں محفل ہونے لگی۔ ارے یہ صدیوں سے جاری ہے، پرابلم جن کو ہوتا ہے ہوتا رہے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے۔ سنو کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو بہت باوقار تھے، بڑا ہی خوبصورت ان کا چہرہ تھا۔ کہتی ہیں ابلج الوجہ حسن الخلق، ان کا چہرہ بہت روشن اور ان کی تخلیق نہایت عمدہ تھی۔ کہتی ہیں لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا، ان کا پیٹ بہت بڑا ہونے کا عیب بھی نہیں تھا، بہت دبلا پتلا ہونے کا بھی عیب نہیں تھا۔ وسیم قسیم، کہتی ہیں بڑے حسین، انتہائی خوبصورت۔ فی عینہ دعج، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں۔ وفی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں بڑی اچھی تھیں۔ کہتی ازج اقرن، ابرو جو تھے وہ بڑے پیارے ملے ہوئے تھے۔ وفی عنقہ سطح، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی بڑی گھنی اور بڑی پیاری تھی۔ وفی صوتہ سحل، ان کی آواز میں ایک بڑی پیاری گونج، ایکو ساؤنڈ تھا، بولتے تھے تو بہت پیارے لگتے تھے۔ سنو کہتی ہیں دور سے دیکھتی تھی بڑے باوقار لگتے تھے، قریب جا کے دیکھو تو اور خوبصورت لگتے تھے۔ خاموش رہتے تھے، ان کا حسن اور نمایاں ہو جاتا تھا۔ ان کے ساتھی جو تھے بڑی سر جھکا کر ان کی بات سنتے تھے، ان کا حکم پورا کرتے تھے، جب وہ گفتگو کرتے تھے سب بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ موتیوں جیسے الفاظ، یہ نبی پاک کا چہرہ، یہ میرے آقا کی آنکھیں، حضرت ام معبد نے جو بیان کی آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر کسی خوبصورت سے محبت کرنی ہے، کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ چلو جناب خوبصورت کی بات کرتے ہو، دنیا میں ایک خوبصورت بتا دو جس کے پسینے سے بو نہ آتی ہو۔ جس حسین سے محبت کرنی کر لو، مگر اس حسین کے پسینے سے بدبو ہی آتی ہے۔ ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں باڈی اسپرے، ڈیوڈرنٹ، میرے پسینے کی بو کسی کو نہ آ جائے، ہم ایسے لوگ ہیں۔ اور میرے واقع وہ ہیں کہ دلہن کے لیے
عطر چاہیے تو نبی پاک پسینہ عطا فرمائیں. آج کل ہم ایک دوسرے کو لوکیشن شیئر کرتے ہیں نا, کسی کو کہیں آنا ہو, یار اب پہلے ایڈریس پوچھنا پڑتا تھا, بھائی کدھر آنا ہے, بھائی رائٹ لینا, پھر لیفٹ لینا, پھر 3 بار گلیاں چھوڑ کے لیفٹ لینا, اسی میں گھومتے رہتے تھے. اب بڑا آسان ہو گیا, لوکیشن شیئر کی, بندہ پہنچ گیا. لیکن 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک لوکیشن تھی, ایک نیویگیشن تھا. پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے, وہ گلی کے کنارے آ کے سونگتے تھے, گلی بتاتی تھی میرے آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ارے نبی پاک کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ گلیاں مہک جاتی. ارے جس حسین سے محبت کرنی ہے کر لو, اس کا تھوک جو ہے, اس کا سلوا جو ہے, اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے. اور میرے آقا وہ ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل آئے اور اس پر تھوک مبارک لگا کر, لعاب دہن لگا کر آنکھ میں لگا دیں, وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جائے. کسی کے جسم پر لگائیں, اس کی بیماری دور ہو جائے, اس کا جسم مہکنے لگ جائے. میں اور آپ کبھی کبھی بورنگ کرتے ہیں, کڑوا پانی نکل آئے, بورنگ بند کر دیتے ہیں, بھائی کھارا پانی ہے. مگر مدینے والے ایسا نہ کرتے تھے. آقا کے پاس آتے, حضور کنواں کھودا, بڑی محنت کی, پانی کھارا نکلا ہے. آقا کنویں کے پاس جا کر کلی کرتے, کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. ہے کوئی ایسا حسین دنیا میں جس سے محبت کی جائے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با حسین بنایا, ایسا حسین بنایا. اللہ پاک نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. دوسری بات, اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے, حسین نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اسپیشل, با کمال ہے, لوگوں سے الگ ہے, یہ ہٹ کے از ورسٹائل. ٹھیک ہے جناب, چلیں. اگر اسپیشل سے محبت کرنی ہے, میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا ہے. ارے کمال تو کمپلیٹ ہی جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, کوئی کہے گا اس کی سٹی پر, اس کنٹری پر, جناب یہ سپر پاور ملک کا بڑا ہے تو دنیا کے کئی ملکوں پر اس کا کنٹرول ہے. میں تو اس اسپیشل کی بات کرنے آیا ہوں جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, جو دعا فرمائے تو سورج پلٹ آتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میرے آقا کا جوبن کا وقت تھا نا. سنو میرے آقا کے بچپن کا عالم کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا ہے, یہ بعد میں ایمان لائے. کہتے حضور مجھے اسلام کی ایک خاموش دعوت جو ہے نا آپ کے بچپن میں مل گئی تھی, آپ کے کمالات میں نے بچپن میں بھی دیکھے ہیں. حضور آپ جھولے میں تھے, میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جھولے کے اندر ہیں, اور آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا چاند اس طرف چلتا رہتا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا بڑی خوبصورت بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میں اور آپ بھی کبھی کسی بزرگ ہستی سے ملتے ہیں, ہماری فیملی کے کچھ بڑے ہمیں مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم بچپن میں یہ کرتے تھے. ہم بھی سر جھکا کر کہتے ہیں کرتے ہوں گے بھائی, سب کے سامنے تو پول نہ کھولو, یاد تھوڑی ہوتا ہے 2-3 سال میں کیا 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 تھا ہم نے. وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے بزرگوں کو, اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو بتایا نہ کرو سب کے سامنے بھائی, ٹھیک اچھی بات ہو تو بتا دیا کرو. میرا لوگ کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اچھا ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, یاد ہی نہیں ہے 2-3 سال کی عمر میں کیا کیا تھا. مگر میرے آقا کی شان دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جھولے میں تھے اور میں نے دیکھا جدھر انگلی کرتے تھے اسی طرف چاند جاتا تھا آپ کے اشارے پر. نبی پاک نے ڈینائل نہیں کیا. آقا فرماتے ہیں ہاں میرے چچا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. مجھے چاند رونے پر بہلاتا تھا اور میں چاند کے رب کی بارگاہ میں تسبیح کی آواز بھی سنتا تھا. ارے سماعت مصطفیٰ کا جھولے میں عالم یہ ہے کہ چاند کی گفتگو کو بھی سمجھ لیں, اشارہ فرمائے تو چاند اس طرف چلا جائے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. ارے اگر کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا ہے تو میں نبی پاک کی کس کس اسپیشلٹی کی بات کروں. اللہ اکبر. نبی پاک جانوروں کی بولیاں جانتے, جانور اپنی فریادیں آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے, درخت میرے آقا کو سلام کرنے آتے. مولا علی فرماتے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ہم ان پتھروں کے آگے سے گزرتے تو پتھروں سے نبی پاک کے لیے سلام کی آواز آتی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا. زمین پر بہت سارے لوگوں کا کنٹرول رہا مگر اللہ نے آسمانوں پر کنٹرول کیسا دیا. ایک وقت بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے, جمعے کا دن ہے, نبی پاک منبر پر بیٹھے ہیں اور میرے آقا خطبہ دے رہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. کہتے حضور ہمارے کھیت کھلیان سوکھ گئے, پیاس سے حضور بارش نہیں ہو رہی, آپ کرم کیجئے, بارش چاہیے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, بارش بھی چاہیے تو نبی پاک کے در پر آ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور بارش درکار ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاتھ اٹھائے. سنو حدیث کے الفاظ ہیں, اس وقت ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر, کلین اسکائی. روایت کے الفاظ ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے, پہاڑوں کی طرح بادل آنے لگے. ابھی نبی پاک علیہ السلام ممبر سے نہیں اترے, موسلا دھار بارش شروع ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ آقا کی مبارک داڑھی سے بھی بارش کی قطرے ٹپکنے لگے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. اچھا وہ صحابی رسول دعا کروا کر تو چلے گئے, ان کو پتہ نہیں تھا ہونا کیا ہے. جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, نان اسٹاپ. اگلا جمعہ آ گیا,
حدیث کے الفاظ وہی صحابی یا دوسرے کھڑے ہو گئے, حضور کرم کریں بارش رکوائیں. اللہ اکبر, بارش چاہیے تو بھی آقا کے در پر رکوانی. میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, رکوانی تو بھی نبی پاک کے در پر. صحابہ اس وقت سے جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ اکبر. اب اتھارٹی دیکھو, اسپیشل اچھا لگتا ہے نا. سنو, نبی پاک نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ بارش رک جائے, نہیں. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. حدیث کے الفاظ ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں برسے ہم پر نہ برسے. حدیث کے الفاظ ہیں آقا جس طرف انگلی اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا, بادل دور ہوتا گیا, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر بارش نہ ہو رہی تھی, اطراف میں بارش ہو رہی تھی. جو مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کہتا باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے, مدینے میں نہیں ہو رہی. نبی پاک نے جدھر چاہا ادھر بارش ہوئی, جدھر چاہا ادھر بارش رکوا دی. ساری رات بیان کرتا جاؤں, ایسے ایسے معجزات ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. پیارے آقا کے معجزات کا ہم بیان کیا کریں. میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات دیے, تو اے میرے ینگسٹرز, میرے بچوں, یاد رکھو اگر کسی اسپیشل سے, کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب جیسا با کمال دنیا میں کسی کو نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم. اللہ نے ایسا دنیا میں کوئی نہیں بنایا. اگر محبت کرنی ہے تو ان کے سوا کون ہے جن سے محبت کی جائے. اب آتے ہیں تیسرے ریزن کی طرف. ٹھیک ہے خوبصورت نہیں بھی ہوتا, تینوں ایبجیکٹس میں, ان تینوں چیپٹرز میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو بیان کیا ہے. اگر حسین ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر یہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ نبی پاک کے غلاموں کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری محبت رسول پر اٹیک کر رہے ہیں, تو آؤ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انہانس کریں, ہم پیارے آقا سے محبت کے درس کو اور بڑھائیں, اپنی نسلوں کو بتائیں, اپنے گھر پہ ایسی محافل منعقد کریں. طریقے کیا ہیں دیکھیں نا, میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہم اس کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں, جو ہمارے باڈی میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں ہم اس کی ٹیبلٹ لیتے ہیں. تو اگر یہ پلان ہے کہ جناب ان کے دل سے عشق رسول نکالو, تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کن چیزوں سے بڑھ سکتا ہے, ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں, اپنے بچوں کے سامنے وہ کام کریں. تو آئیے محبت رسول بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے, اور ایک بات ہمیشہ لاجیکلی یاد رکھیں, محبت اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی بات بھی نہ مانیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو پھر آپ محبت نہیں کرتے, صرف آپ زبانی کہتے ہیں. میں ہو نہیں سکتا کہ کسی سے پیار بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں, اس کو ناراض کروں. جس سے محبت ہو کہ بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے یار, آپ کے لیے جان حاضر, کیوں آپ بہت اچھے لگتے ہیں. جب آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پیارے آقا کے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا جائے, نبی پاک کے طریقے کار پر عمل کیا جائے, سرور کائنات علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے, درود پاک کی کثرت کی جائے, اپنے لائف اسٹائل میں وہ تبدیلی لائی جائے کہ میرا کردار بتائے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں, میری باتیں بتائیں میں کس کا غلام ہوں, میرا ہیئر اسٹائل, میرا کپڑے, میرا انداز زندگی بتائے میں کس کا غلام ہوں, میرا کھانا بتائے میں کس کا غلام ہوں, میرا کاروبار بتائے میں کس کا امتی ہوں. مگر آج حال یہ ہے کہ نعرہ سب کی زبان پر ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر جناب نہ اس کی زندگی کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ غلام رسول ہے, نہ اس کے بزنس کا اسٹائل بتاتا ہے کہ نبی پاک کا سچا عاشق ہے. بتانا کیوں پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی, ہم تو ملتے ہیں ساری دنیا میں لوگوں سے, یقین کریں, بلیو کریں, پہلے یورپ میں ہوتا تھا, پاکستان میں ہونے لگ گیا ہے کہ نوجوان آ کر قریب آتا ہے نا, تو بندہ سوچتا ہے یار یہ مسلمان ہے کہ نہیں, یہ سلام کروں کہ نہیں کروں, پھر وہ کہتا ہے میرا نام محمد خالد ہے, اچھا السلام علیکم, کیسے, کیونکہ نہ چہرہ نہ لباس نہ اسٹائل, ایسا حلیہ بنا کے ایسے انداز سے لوگ گھوم رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کس کی امتی ہیں. ارے ہونا یہ چاہیے, عشق رسول کا تقاضا کیا ہے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ان کو لگے کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, اتنا سچا, اتنا ایماندار ہے, جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, ملاوٹ کرنے والا, شراب پینے والا, بدکاری کرنے والا, حرام دیکھنے والا, حرام کمانے والا بھی کیا نبی پاک کا سچا غلام ہوگا؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں نبی پاک کا اگر غلام ہوں تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں, میری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے. عشق رسول میرے ایک ایک